مدرسہ جس کا تلفظ تھا مدرسہ ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے لیے مختلف جواہر پارے اور علمی مختلف ایسے نکات کے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کا بھی شعر و ادب کے ساتھ تعلق ہو، اس کے لیے وہ نکات اوڑھنا بچھونا کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی نظم شیئر کر رہا ہوں جس میں کسی شاعر نے درجن بھر سے زیادہ الفاظ جو ہیں وہ اس طرح سے نظم کر دیے ہیں کہ ان کا جو غلط تلفظ ہے اس وقت رائج الوقت وہ بھی بتا دیا ہے، اور جو ان کا اصل تلفظ ہونا چاہیے وہ بھی بتا دیا ہے۔ تو میں بلا تاخیر اس ویڈیو کو آپ کے سامنے شروع کرتا ہوں، اس التماس کے ہمراہ کہ اگر کوئی صاحب چینل پر نئے ہوں تو برائے مہربانی وہ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ نظم چونکہ بہت لمبی ہے اور اچھے خاصے الفاظ ہیں جو اس میں بتائے گئے ہیں، ان کے غلط تلفظ بھی ہر شعر میں موجود ہیں اور درست تلفظ بھی، تو میں کوشش کروں گا کہ ساری کی ساری نظم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے اور جہاں ضروری ہو ساتھ وضاحت بھی کر دی جائے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ خوبصورت لفظ جو آئے عرب ایران سے، ان کو ہندوستان نے اپنا لیا جی جان سے۔ اہل دانش کی رہی جب تک نظر ہر لفظ پر، اپنی اپنی ہی جگہ قائم رہے زیر و زبر۔ جب ادھورے علم کا اردو پہ قبضہ ہو گیا، مدرسہ جس کا تلفظ تھا مدرسہ ہو گیا۔ آپ نے نوٹ کیا تو مدرسہ جس کا تلفظ تھا مدرسہ ہو گیا، یعنی اصل تلفظ جو ہے وہ ہے مدرسہ، یاد رکھیے گا مدرسہ۔ لیکن اب اچھے خاصے جو ہیں پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، اب تاکہ میں نے عربی مدارس کے اندر پڑھانے والوں کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ عربی مدارس کے اندر ایک آدمی پڑھا رہا ہو، وہاں وہ مدرس ہو، تو وہ بھی اس کا جو ہے غلط تلفظ کرے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، توتلے حقلے چلا لیتے ہیں جیسے اپنا کام، مطمئن ہیں نہ سمجھ انعام کو کہہ کر انعام۔ تو آپ نے غور کیا تو اصل لفظ ہے انعام، یاد رکھیے گا افعال کے وزن پر، لیکن میں نے بھی اس کو سنا ہے احباب کے منہ سے کہ انعام اس کو کہتے ہیں فعال کے وزن پر، تو اس کو نوٹ کر لیں، انعام یعنی افعال کے وزن پر ہے، نہ کہ انعام فعال کے وزن پر، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، جہل کے دریا میں اہل علم فن بہنے لگے، انتہا یہ ہے کہ سر کو لوگ سر کہنے لگے۔ یہ بہت غلط العام ہے، اصل لفظ سر ہوتا ہے، لیکن اہل علم اور پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے وہ سر کہتے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، جب زباں سے ان پڑھوں کی آشنائی ہو گئی، جس کو کہتے تھے دوا وہ بھی دوائی ہو گئی۔ تو یہ بھی عام ہے، دوا کو لوگ جو ہے وہ دوائی کہتے ہیں، حالانکہ اصل لفظ دوا ہے، دوائی نہیں ہے۔ کوئی جب اسرار سے اسرار احمد ہو گیا، اور تھا مقصد مگر کچھ اور مقصد ہو گیا۔ یہ بہت سمجھنے والی بات ہے، یاد رکھیے گا کہ یہاں کوئی جب اسرار سے اسرار احمد ہو گیا، دیکھیں اسرار اور اسرار، یا اسی طرح سے ادخال اور ادخال، یا اسی طرح سے اخراج اور اخراج، ان میں سب میں فرق ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک اصول بتا دیتا ہوں کہ الف کے نیچے زیر جب آئے گی تو وہ مصدر ہوگا، ٹھیک، جیسے ادخال داخل کرنا، ٹھیک، اخراج کسی چیز کو خارج کرنا، اسرار کسی چیز کو چھپانا، ٹھیک۔ اور اگر ان پر زبر ہو تو یاد رکھیے گا پھر وہ واحد جمع ہو جاتا ہے، جس طرح سے اسرار، اب یہ سر کی جمع ہے، اس کو غور سے سمجھ لیں، یعنی اسرار اگر ہم کہیں گے تو وہ ایک مصدر ہے، یعنی چھپانا کے معنی میں، اور اگر ہم اسرار کہیں گے تو وہ سر کی جمع ہے، یعنی راز کی جمع، جس طرح سے بہت سارے راز، اسی طرح سے اسرار صرف ایک راز اور اسرار بہت سارے راز۔ اس کے بعد ایسے ویسوں نے تو رفعت کو بھی رفعت کر دیا، تو یہ بھی ہے، اصل لفظ جو ہے وہ رفعت ہے نہ کہ رفعت۔ نام رکھا تھا مسرت، میم پر زبر کے ساتھ، اور مسرت کر دیا، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اصل لفظ جو ہے وہ مسرت ہے، مسرت نہیں ہے، میم پر زبر ہے، میم کے اوپر جو ہے وہ پیش نہیں ہے۔ اور یہ بہت سارے الفاظ کے ساتھ ہے، اب یہ محبت ہی لگا لیں تھوڑی دیر کے لیے، یہ ہمارے ہاں بہت عام ہے، چونکہ یہ تو بہت زیادہ بولا جاتا ہے محبت، تو میم کے اوپر جو ہے وہ اصل میں زبر ہوتی ہے، میم کے اوپر پیش نہیں ہے۔ اس کے بعد شمع کو نا تجربہ کاروں نے کر ڈالا شمع، نفع کو بازار والوں نے بنا ڈالا نفع۔ یہ بہت اہم لفظ ہیں دونوں، اچھی طرح غور سے سمجھ لیں کہ شمع جو ہے وہ فا کے وزن پر ہے، لیکن عام طور پر اس کو بھی شمع یعنی مفع کے وزن پر بولا جاتا ہے۔ اسی طرح سے نفع یہ بھی فا کے وزن پر ہے، یعنی فعل کے وزن پر، لیکن اس کو بھی جو ہے عام احباب جو ہیں وہ نفع یعنی مفع کے وزن پر باندھتے اور بولتے ہیں۔ اس کے بعد آگے، اچھے خاصے لفظ کا ایک حرف آدھا کر دیا، جو زیادہ تھا اسے ہم وزن زیادہ کر دیا۔ یہ بہت غلطی ہے،
اور میں نے اچھے بڑے بڑے مجموعے شعراء کے ہاں بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ زیادہ، یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر جو یہ ہے ذے کے بعد اور الف سے پہلے یہ متلفظ ہے، یعنی آپ نے زیادہ اس کو باندھنا ہے فعالہ کے وزن پر، لیکن اس کو بھی احباب جو ہے وہ زیادہ کر دیتے ہیں، جس طرح سے یعنی کہ کیا کی یہ جو ہے وہ مخلوط ہوتی ہے، تو یہاں جو یہ ہے یہ یائے مخلوط نہیں ہے بلکہ یہ یائے متلفظ ہے، یعنی آپ نے اس کو زیادہ یا جو ہے بیچ میں اس کا تلفظ کرنا ہے، زیادہ اس کو جو ہے وہ نہیں کرنا۔ زیادہ میں تو پھر یہ ہو جائے گا کہ جس طرح سے ہم کیا کو جو ہے وہ ہم دو حرفی باندھتے ہیں، اس کی یا جو ہے وہ کیا کی وہ مخلوط ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد لگ رہا ہے اب زبر سے زیر پر سارا دماغ، جن کو ہونا تھا چراغ اب ہو گئے ہیں وہ چراغ۔ تو یہ بھی غلطی ہے کہ اصل لفظ چراغ ہوتا ہے، چے کے اوپر زبر ہوتی ہے، نہ کہ چے کے نیچے زیر۔ اس کے بعد ہو رہا ہے ختم اب اردو زباں کا بانک پن، وزن کو اب تو پڑھے لکھے بھی کہتے ہیں وزن۔ یہ ایک بہت واقعی ایک یوں سمجھنے کہ ایک المیہ ہے کہ ساری شاعری جو ہے وہ وزن کے لفظ کے گرد گھومتی ہے کہ یہ مصرع وزن میں ہے یا نہیں ہے، اور ہم اسی وزن کو جو ہے ہم غلط جو ہے وہ تلفظ کرتے ہیں اس کا۔ تو یہ بھی فا یا فعل کے وزن پر ہے، مفع کے وزن پر نہیں ہے، یعنی وزن لفظ ہے، وزن جو ہے لفظ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے لوگ ظاہر کر رہے ہیں نامکمل علم و فن، شہر کو کہہ کر شہر اور امن کو کہہ کر امن۔ ہاں تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم اس کو شہر بولتے ہیں، یہ ہمارا تھوڑا سا ایک ایکسینٹ بھی ہے، جس طرح ہم رحمت کو رحمت یا محبوب کو، جیسے میرا اپنا نام ہے، ہم محبوب کہہ لیتے ہیں۔ تو لیکن اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے شہر ہے، تھوڑی دیر کے لیے چلو میں بھی شہر کہہ لیتا ہوں، تو اس شہر کی جو ہے یاد رکھیے گا وہ ساکن ہے، یعنی یہ فا کے وزن پر ہے، مفع کے وزن پر نہیں ہے۔ اسی طرح سے امن، اس میں بھی یاد رکھیے گا کہ جو میم جو ہے وہ ساکن ہے، امن لفظ ہے، امن لفظ نہیں ہے۔ کم پڑھے لکھوں نے سب کچھ الٹا سلٹا کر دیا، تجربہ پڑھنا نہیں آیا، تجربہ کر دیا۔ اس کے اوپر میری ایک الگ سے پوری ویڈیو ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل لفظ جو ہے وہ تجربہ ہے، یعنی کہ تفعلہ کے وزن پر، نہ کہ تجربہ۔ یہ جو ہے تجربہ فعول ایسا نہیں ہے، یعنی اس کا اصل وزن جو ہے وہ تجربہ فاعل، آپ اس کو جو بھی کہہ سکتے ہیں، تجربہ فاعل اس وزن پر ہے، نہ کہ تجربہ فعول۔ تو فاعل درست ہے، فعول درست نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے ہے کیا کیا جائے وہاں کیا تھا یہاں کیا ہو گیا، مدعا آیا عرب سے اور مدعا ہو گیا۔ یہ بھی بہت غلط العام ہے کہ جی ہمارا یہ مدعا نہیں تھا، یہ آپ نے کیا مدعا پیش کر دیا، تو یہ بھی غلط ہے۔ اصل لفظ مدعا ہے، یاد رکھیے گا، مدعا نہ کہ مدعا، یہ بھی غلط ہے۔ عین جو ہے بیچ میں اس میں شامل ہے لفظ کے اندر، آپ نے اس کو جو ہے وہ بولنا پڑنا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے کچھ کہیں پر بڑھ گیا اور کچھ کہیں کم ہو گیا، فارسی کا لفظ موسم تھا جو موسم ہو گیا۔ اچھا یہ بڑی اہم بات ہے کہ موسم یعنی سین کے اوپر زبر نہیں ہے بلکہ سین کے نیچے زیر ہے، اور یہ ایک ایسی غلطی ہے کہ جس کے اندر ہر خاصا مبتلا ہے، یعنی موسم کو جو ہے وہ ہم یا ان الفاظ کا جو ہے وہ قافیہ کیا جاتا ہے، اور اب اس کو کوئی عیب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے بعد آگے ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی جہالت کی مثال، اس کو کہتے تھے وبال اب ہو گیا ہے وہ بوال۔ ہاں تو یہ ایسے کم ہے لیکن ہے، میں نے خود سنا ہے کہ لوگ وبال کو جو ہے وہ بوال کہہ دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں با ہنر اور با کمال، راہ میں مشعل جلاتے ہیں تو کہتے ہیں مشال۔ ہاں یہ بھی ایک غلط العام ہے کہ اصل لفظ بشعل ہوتا ہے مفعل کے وزن پر، لیکن اس کو بھی مشال کہہ دیتے ہیں۔ مطمئن ہیں اچھے ختم کو کہہ کر ختم، نرم کو کہہ کر نرم اور گرم کو کہہ کر گرم۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس میں دھیان سے سن لیجیے گا، غور سے سن لیجیے گا کہ ختم، نرم اور گرم یہ تین الفاظ جو ہیں یہ فا یا فعل کے وزن پر ہیں، یعنی ان کا درمیانی حرف جو ہے وہ ساکن ہے، لیکن احباب اس کو بھی ختم کو ختم، نرم کو نرم اور گرم کو گرم یعنی مفع کے وزن پر بول دیتے ہیں یا باندھ لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اچھا یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے گا ساتھ میں آ گئی کہ لفظ غلط ہوتا ہے یعنی مفع کے وزن پر ہوتا ہے، غلط یعنی فا کے وزن پر نہیں ہوتا، یہ بھی اچھی طرح سے نشین کر لیں۔ اس پر تو ایک بڑا مشہور جملہ جو ہے وہ عام طور پر بولا جاتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ غلط کو غلط کہنا غلط ہے۔ دوبارہ سنیے، غلط کو غلط کہنا غلط ہے، یعنی غلط جو ہے
اس کا درست تلفظ ہے مفا کے وزن پر، اور غلط جو ہے یعنی فا یا فعل کے وزن پر یہ اس کا غلط تلفظ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ نظم جو ہے بہت پسند آئی ہوگی، اور یقیناً آپ کے علم میں اس سے اضافہ ہوا ہوگا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں پہلے سے معلوم ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم سن لیں تو پھر جو ہے وہ اور ذہن نشین ہو جاتی ہیں اور پختہ تر ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات وہ بھول رہی ہوتی ہیں تو دوبارہ جو ہے وہ یاد ہو جاتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔